جینیات کی لیبارٹری میں کیا ہوتا ہے؟ یہ کتابچہ اس بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے کہ جب کوئی نمونہ جینیات کی کسی لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ وہ مختلف طریقے کیا ہیں جن کا استعمال جینیاتی جانچوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیوں بعض جینیاتی جانچوں میں اتنا لمبا وقت لگتا ہے اور کیوں بعض حالتوں میں لیبارٹری کوئی نتیجہ حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ جینیات کی لیبارٹری میں کیا ہوتا ہے؟ مندرجہ ذیل معلومات اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ جب کوئی نمونہ جینیات کی کسی لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اصل نکات جن پر بحث کی گئی ہے حسب ذیل ہیں۔ جینیاتی جانچوں کو انجام دینے کے لیے کسی لیبارٹری میں استعمال ہونے والے مختلف طریقے۔ کیوں بعض جینیاتی جانچوں میں بہت لمبا وقت لگتا ہے جبکہ دیگر جانچیں فوراً انجام دی جا سکتی ہیں۔ کیوں بعض حالات میں لیبارٹری کوئی نتیجہ حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ اس بابت تفصیلی معلومات کے لیے کہ کیوں آپ کوئی جینیاتی جانچ کرا سکتے ہیں، برائے مہربانی جینیاتی جانچ کیا ہے یا کس طرح میں اپنے بچے کی جینیاتی جانچوں تک رسائی حاصل کر سکتا ہوں نامی کتابچے ملاحظہ کریں۔ جینیاتی جانچ کیا ہے؟ بیشتر جینیاتی جانچیں ڈی این اے کا معائنہ کرتی ہیں، جو کہ ہمارے خلیوں میں موجود وہ کیمیائی مادہ ہوتا ہے جو کہ ہمارے اجسام کو اس بابت ہدایات دیتا ہے کہ کس طرح بڑا ہونا ہے، ارتقائی منازل طے کرنا ہے اور کام کرنا ہے۔ ڈی این اے کوڈ شدہ پیغامات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو کہ مخصوص ہدایات کی شکل میں منظم ہوتا ہے، جنہیں جینز کہا جاتا ہے۔ انسانوں میں 30,000 مختلف جینز پائے جاتے ہیں جو کہ متعدد دھاگے جیسے ڈھانچوں پر مرتب ہوتے ہیں، جنہیں کروموزومز کہا جاتا ہے۔ بیشتر جینیاتی جانچیں ڈی این اے کا معائنہ کرتی ہیں۔ ڈی این اے کوڈ شدہ پیغامات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو کہ مخصوص ہدایات کی شکل میں منظم ہوتا ہے، جنہیں جینز کہا جاتا ہے۔ ہم اپنے کروموزومز اپنے والدین سے وراثت میں پاتے ہیں، 23 اپنی ماں سے اور 23 اپنے باپ سے۔ اس طرح ہمارے پاس کروموزومز کے 23 مجموعے یا 23 جوڑے ہوتے ہیں۔ ان جوڑوں میں سے ایک ایکس اور وائی کروموزوم پر مشتمل ہوتا ہے۔ مرد ذات کا تعین کرنے والا کروموزوم وائی کروموزوم ہوتا ہے، لہذا مردوں میں ہر ایک خلیے میں ایک وائی اور ایک ایکس کروموزوم ہوتا ہے، جبکہ عورتوں میں 2 ایکس کروموزوم پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ جینیات کو زندگی کی کتاب کے طور پر سمجھیں تو پھر ڈی این اے حروف، جینز الفاظ اور کروموزومز اس کے ابواب ہیں۔ جینز، کروموزومز اور ڈی این اے۔ جینز یا کروموزومز کی تبدیلیوں کو میوٹیشنز کہا جاتا ہے۔ آپ کسی میوٹیشن کو ہجے کی غلطی یا کسی جملے میں بدلے ہوئے الفاظ کا سلسلہ تصور کر سکتے ہیں۔ میوٹیشنز بہت عام ہیں اور ہم سب میں اس طرح کی متعدد تبدیلیاں پائی جاتی ہیں۔ کسی میوٹیشن کا نتیجہ اچھا یا برا ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے اس کا کوئی اثر مرتب نہ ہو۔ اس کا انحصار ماحولیاتی عوامل، اتفاقی عنصر یا دیگر جینز میں تبدیلیوں پر ہوتا ہے۔ جینز یا کروموزومز کی تبدیلیوں کو میوٹیشنز کہا جاتا ہے۔ میوٹیشنز بہت عام ہیں اور ہم سب میں اس طرح کی متعدد تبدیلیاں پائی جاتی ہیں۔ میوٹیشنز اس صورت میں مسائل پیدا کر سکتے ہیں جبکہ وہ جین یا کروموزوم کو جسم کے لیے درست انداز میں کام کرنے کے لیے ضروری درست ہدایات کی ترسیل سے روک دیں۔ لہذا جینیاتی جانچ کا مقصد کسی خاص جین یا کروموزوم میں میوٹیشنز تلاش کرنا ہے۔ جانچیں عام طور پر خون کے اوپر یا بعض اوقات دیگر نسیجوں کے اوپر انجام دی جاتی ہیں۔ بعض حالات میں ڈی این اے حاصل کرنے کے لیے ممکن ہے لعاب کا نمونہ لیا جائے، تاہم سائنسدانوں کو عام طور پر اعلیٰ معیاری ڈی این اے کی ایک خاصی مقدار درکار ہوگی۔ یہی وجہ ہے
کہ عام طور پر خون کے کسی نمونے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مریض سے ایک نمونہ لے کر لیبارٹری کو بھیج دیا جاتا ہے تاکہ جینز یا کروموزومز کا تجزیہ کیا جا سکے۔ جینیات کے کلینکوں کے پاس عام طور پر اپنی ذاتی جینیاتی لیبارٹری ہوتی ہے، تاہم بہت ساری مختلف قسم کی حالتوں کے لیے بہت زیادہ جینیاتی جانچیں موجود ہیں۔ ساری لیبارٹریاں سبھی جانچ انجام نہیں دیتی ہیں۔ یہ بات خاص طور پر نسبتاً زیادہ شاذ حالتوں کی جانچوں پر صادق آتی ہے۔ لہذا نمونے کو دیگر ایسی لیبارٹری کے یہاں بھیجا جا سکتا ہے جو کہ اس خاص جانچ میں خصوصی مہارت رکھتی ہو جسے ڈاکٹر انجام دینا چاہتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جینیاتی جانچ عام طور پر صرف اس حالت سے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے جس کے لیے جانچ کی گئی تھی۔ کلینکیں تمام جینیاتی حالتوں کے لیے کوئی عمومی جانچ انجام نہیں دیتی ہیں۔ جینیاتی کلینکوں میں انجام دی جانے والی کسی جینیاتی جانچ کا مقصد فرد یا کنبے کی صحت سے متعلق معلومات فراہم کرنا ہوتا ہے۔ جینیات کی کلینکیں عام طور پر دیگر مسائل کے لیے جانچوں کا حکم نہیں دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر باپ بننے کی صلاحیت کی جانچ، حالانکہ اس کے بارے میں معلومات بعض اوقات جانچ کے دوران سامنے آ سکتی ہیں۔ مستقبل میں یہ تبدیل ہو سکتا ہے کیونکہ بہت ساری جینیاتی جانچوں کو فروغ دیا جا رہا ہے جو کہ جانچ کرانے والے شخص کی متعدد یا سبھی جینز کی جانچ کرتی ہیں۔ یہ کل ایکزوم یا کل جینوم جانچیں ہو سکتی ہیں جو کہ ایسے جینز میں میوٹیشنز تبدیلیوں کی تشخیص کرتی ہیں جن کے بارے میں پہلے سے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس شخص کی بیماری کی وجہ ہیں۔ یہ جانچیں ایک نئی تشخیص فراہم کر سکتی ہیں، لیکن اس طرح کی جانچوں سے حاصل شدہ معلومات بہت پیچیدہ ہوتی ہیں اور ان کا تجزیہ دشوار ہوتا ہے، اور یہ بعض اوقات جینز میں ایسے مضر میوٹیشنز دریافت کر سکتی ہیں جو کہ غیر متوقع تھے، جس کے نتیجے میں گو مگو کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ دریافت کی توضیح کس طرح کی جائے اور جس شخص کی جانچ ہوئی ہے اسے کیسے بتایا جائے۔ جینیاتی لیبارٹریاں۔ جینیاتی لیبارٹریوں کی درج ذیل دو اہم قسمیں ہیں: سائٹوجینیٹکس لیبارٹریاں جو کہ کروموزومز کی جانچ کرتی ہیں، اور سالماتی جینیات کی لیبارٹریاں جو کہ جینز کی جانچ کرتی ہیں۔ سائٹوجینیٹکس: اگر کسی ڈاکٹر کو شبہ ہو کہ کوئی جینیاتی حالت ایک کروموزوم میں کسی پریشانی کی وجہ سے ہے تو وہ مریض کے کروموزومز کی جانچ کے لیے سائٹوجینیٹکس لیبارٹری کو کہے گا۔ خون، جلد یا ایمنیوسنٹیسس اور کور یونیک ویلس سیمپلنگ سی وی ایس سے حاصل شدہ مواد کے نمونوں کی جانچوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پہلے خلیوں کو بڑا کیا جاتا ہے، پھر خلیوں کو مائکروسکوپ سلائڈز پر رکھا جاتا ہے اور کروموزومز کو ایک ڈائی کی مدد سے رنگین بنایا جاتا ہے تاکہ انہیں دیکھنے میں سہولیت ہو۔ سائٹوجینیٹک جانچیں ایک لمبی کارروائی ہو سکتی ہیں۔ سائٹوجینیٹکس کا ماہر سب سے پہلے کروموزومز کی تعداد کی جانچ کرے گا۔ کچھ حالتوں کی وجہ اضافی کروموزومز ہوتے ہیں۔ اس کی ایک عام ترین مثال ڈاؤنز سنڈروم ہے۔ اس حالت سے دوچار لوگوں کے یہاں عام طور پر ان کے خلیوں میں ایک اضافی کروموزوم ہوتا ہے۔ سائٹوجینیٹکس کا ماہر کروموزومز کے ڈھانچے کی بھی جانچ کرے گا۔ کروموزوم کے ڈھانچے میں تبدیلیاں تب ہوتی ہیں جب کسی انفرادی کروموزوم میں پایا جانے والا مواد ٹوٹ کر کسی اور طریقے سے مرتب ہو جاتا ہے۔ یہ کروموزوم کے مواد میں اضافہ یا کمی پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ یہ تبدیلیاں اس قدر چھوٹی ہو سکتی ہیں کہ ان کا پتہ لگانا مشکل ہو جائے۔ بعض اوقات ایک مختلف تکنیک جسے فلوروسنس ان سیٹو ہائبریڈائزیشن فش کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، ان تبدیلیوں کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ وہ تبدیلیاں جو کہ اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ مائکروسکوپ میں دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، یا کسی چھوٹی تبدیلی کی دوبارہ جانچ کرنے کے لیے جو کہ مائکروسکوپ میں دیکھی گئی ہیں۔
साइटोजेनेटिक जांचें एक लंबी कार्रवाई हो सकती हैं। लेबोरेटरी को पहले खुलियों को बड़ा करने की ज़रूरत होती है और इस काम में कम से कम 1 हफ्ता लगता है। इसके बाद स्लाइड्स तैयार करने और माइक्रोस्कोप में एक एक करके क्रोमोसोम्स का तजज़िया करने में तकरीबन दूसरा हफ्ता भी लग सकता है। सालमाती जीनियात। अगर किसी डॉक्टर को शुबा हो कि कोई जीनियाती हालत एक जीन में किसी तब्दीली म्यूटेशन की वजह से है, तो वो मखसूस जीन के डीएनए की जांच के लिए सालमाती जीनियात की लेबोरेटरी से कहेगा। डीएनए के अंदर मौजूद हिदायत को एक कोड की शक्ल में लिखा जाता है, जो कि 4 हुरूफ से मिलकर बनता है, ए, सी, जी और टी। सालमाती जीनियात की लेबोरेटरी किसी मखसूस जीन में कोड के बाकायदा तसलसल की जांच कर सकती है, ये देखने के लिए कि आया कोई खामियां मौजूद हैं। ताहम कोई इकलौता जीन 10,000 या इससे ज़्यादा डीएनए कोड के हुरूफ पर मुश्तमिल हो सकता है। इस तरह एक सालमाती जीनियात के माहिर की महारत इस काबिल होती है कि वो सारे कोड को पढ़कर तब्दीलियां तलाश कर सके। अगर ये तब्दीलियां जीन को जिस्म के लिए दुरुस्त हिदायत ना देने पर मजबूर करती हैं, तो ये एक जीनियाती हालत की वजह हो सकती है। क्रोमोसोम्स के बरखिलाफ किसी खुर्दबीन के तहत डीएनए को देखना मुमकिन नहीं है। सालमाती जीनियात का माहिर खुलियों से डीएनए कशीद करता है और फिर डीएनए का इस्तेमाल मखसूस कीमियाई रद्द अमल अंजाम देने के लिए करता है, ताकि वो मतलूबा जीन का कोड पढ़ सके। म्यूटेशंस दरियाफ्त करने के लिए बहुत सारी मुख्तलिफ तकनीकें इस्तेमाल की जाती हैं। डीएनए के तसलसल की जांच करना आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला एक तरीका है। जीनियाती जांच का डेटा हमेशा खुफिया रखा जाता है और उसे थर्ड पार्टियों को सिर्फ जांच किए गए शख्स या उनके सरपरस्तों की रजामंदी के बाद जारी किया जाता है। जीनियाती लेबोरेटरियों में ये आम बात है कि कोई भी शख्स किसी म्यूटेशन का पता लगा सकता है, मगर हर शख्स उनकी तशरीह नहीं कर सकता। सबसे पहले ये बात इंतहाई अहम है कि किसी माहिर, जैसे किसी तिब्बी माहिर जीनियात ने मरीज, उनके रिश्तेदारों और उनके ख़ानदानी कवायफ का मुआयना किया हो और शायद किसी दीगर तहक़ीक़ात के नताइज का भी, जो कि अंजाम दी गई हों। इससे माहिर जीनियात को उस जीन या क्रोमोसोम की बाबत रहनुमाइयाँ मिल जाती हैं जिनकी तहक़ीक़ करनी है। इसलिए अगर मिसाल के तौर पर माहिर जीनियात ये समझता है कि मरीज़ को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है क्योंकि मरीज़ पर इस हालत की अलामात नुमायाँ हैं और कुनबे के दीगर अफराद इस हालत से दोचार हुए हैं, तो वो लोग मरीज़ का एक नमूना लेकर जांच के लिए लेबोरेटरी को भेजेंगे। वो लोग लेबोरेटरी को मरीज़ और उनके ख़ानदानी कवायब से मुतल्लिक़ तमाम अहम मालूमात फ़राहम करेंगे और वो उन्हें बताएंगे कि वो उन म्यूटेशंस, तब्दीलियों को देखें जो सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह बनते हैं। अगर लेबोरेटरी को 2 सिस्टिक फाइब्रोसिस म्यूटेशंस का पता चलता है, हर एक क्रोमोसोम में एक, तो उन्हें मालूम हो जाता है कि मरीज़ को सिस्टिक फाइब्रोसिस है। बाज़ हालात में कोई बच्चा किसी हालत से मुतासिर होता है, मगर वालिदैन में से किसी के यहाँ भी म्यूटेशन नहीं होता है। उस हालत में इस बात का इम्कान है कि म्यूटेशन पहली बार तब पेश आया है जब बच्चा रहमे मादर में था। इसको डिनोवो या नया म्यूटेशन कहा जाता है। बाज़ हालात में हो सकता है लेबोरेटरी को ये पता न चल पाए कि आया कोई म्यूटेशन बीमारी पैदा करने वाला है या नहीं है। इसकी वजह ये हो सकती है कि डीएनए कोड में तब्दीली के असर की तौज़ीह मुश्किल होती है, यानी ये वाज़े नहीं है कि आया जीन में तब्दीली दर हकीकत जीन के फंक्शन को तब्दील करती है। लेबोरेटरी तब्दील शुदा नकल की तफसीलात उस जीन में म्यूटेशंस के डेटाबेसेस के साथ जांच करेगी। जीन्स के फंक्शन पर असर की दीगर जांचें भी अंजाम दी जा सकती हैं।
یہ دیکھنے کے لیے جانچ کرنا بھی معاون ہو سکتا ہے کہ آیا معیوب جین اسی کنبے کے دیگر متاثرہ لوگوں میں موجود ہے۔ لیبارٹری عام طور پر اس بابت کچھ اشارے فراہم کرے گی کہ ان جانچوں کو انجام دینے کے بعد میوٹیشن کے کتنا زیادہ مضر ہونے کا امکان ہے۔ ان میوٹیشنز کو غیر زمورہ بند تبدیل شدہ ان کلاسیفائڈ ویریئنٹس نقول کہا جا سکتا ہے، اور یہ نتیجہ حاصل کرنا اس میں شامل تمام لوگوں کے لیے مایوس کن ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ بات انتہائی اہم ہے کہ لیبارٹری یہ نہ بتائے کہ کوئی میوٹیشن نقصان دہ ہے، جبکہ فی الواقع ایسا نہ ہو، کیونکہ یہ کسی شخص کو غلط تشخیص فراہم کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ لیبارٹری اس بات کی جانچ کے لیے دیگر جانچیں کر سکتی ہے کہ اس بات کا امکان کتنا ہے کہ کوئی تبدیل شدہ نقل جین کی کارکردگی کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ کیا لیبارٹریاں ہمیشہ میوٹیشنز کا پتہ لگا سکتی ہیں؟ بعض حالات میں پریشانی کی وجہ کا پتہ لگانے کے لیے جانچ انجام دی جاتی ہے اور کوئی میوٹیشن دریافت نہیں ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے متعدد اسباب ہیں۔ بعض اوقات کوئی جینیاتی جانچ صرف سب سے زیادہ عام میوٹیشنز کو دیکھے گی جو کہ کسی خاص حالت کی وجہ ہوتے ہیں۔ اگر مریض کی یہاں انتہائی خلاف معمول کوئی میوٹیشن ہے تو ہو سکتا ہے لیبارٹری اس کو دریافت نہ کر سکے۔ سائنسدانوں نے بعض ایسی جینز کی شناخت نہیں کی ہے جو کہ جینیاتی حالات پیدا کرتی ہیں۔ ہو سکتا ہے مریض اس حالت میں مبتلا نہ ہو جو کہ بظاہر دکھائی پڑتی ہے، اور اس طرح سائنسداں کی نگاہ درست جین پر نہیں ہوگی۔ یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ جینیاتی جانچ کی تکنیکیں اور جینیات سے متعلق ہماری معلومات تیزی سے بڑھ رہی ہیں، لہٰذا خواہ اگر کوئی میوٹیشن ابھی پتہ نہ چل پائے، تب بھی اس بات کا ایک امکان ہے کہ نئی تکنیکیں سائنسدانوں کو مستقبل میں اس کو ڈھونڈ نکالنے میں قابل بنا دیں گی۔ کیوں بعض جینیاتی جانچوں میں بہت لمبا وقت لگتا ہے جبکہ دیگر جانچیں فوراً انجام دی جا سکتی ہیں؟ اگر لیبارٹری کو اس خاص تبدیلی کا علم ہو جس کی وہ جانچ کر رہی ہے، کیونکہ کنبے کے کسی اور شخص کو بھی وہی حالت درپیش ہے، یا کیونکہ لیبارٹری کو معلوم ہے کہ جین کے کس حصے کو دیکھنا ہے، تو اس کا کام نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس جانچ میں صرف 1-2 ہفتہ لگے گا۔ تاہم اگر کنبے میں پہلے کوئی میوٹیشن نہیں پایا گیا ہے، یا اگر حالت سے وابستہ متعدد جینز موجود ہیں، تو کوئی نتیجہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ کام کی ضرورت ہوگی۔ جینز کے ایک حصے پر توجہ مرکوز رکھنے کی بجائے لیبارٹری کو مکمل جین یا ایک سے زیادہ جین کے تجزیے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ بہت لمبی کارروائی ہو سکتی ہے اور اس میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ درست مدت کا انحصار متعدد عوامل پر ہوتا ہے، جیسے کہ جین کتنا بڑا ہے اور لیبارٹری میں کون سی سہولیات دستیاب ہیں۔ مثال کے طور پر دوشین مسکولر ڈسٹرفی کی صورت میں یہ حالت ایک جین میں تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتی ہے جسے ڈسٹرفین کہا جاتا ہے، جو کہ معمول طویل ترین جینز میں سے ایک ہے۔ ہزاروں مختلف ممکنہ تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں، اور لہٰذا کنبے کی کسی مخصوص تبدیلی کو دریافت کرنا کافی طویل اور محنت طلب کارروائی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف ہنٹنگٹن بیماری کی صورت میں ہنٹنگٹن جین میں تبدیلیاں ہمیشہ ایک ہی چھوٹے علاقے میں واقع ہوتی ہیں، لہٰذا سائنسدانوں کو درست طور پر معلوم ہے کہ جین میں کہاں پر دیکھنا ہے، اور اس طرح یہ جانچ بہت آسان اور نسبتاً بہت جلد ہو جاتی ہے۔ ڈی این اے کی کوالٹی بھی ایک اہم عامل ہے۔ بعض اوقات لیبارٹریوں کو پہلے کسی مرحوم کے ڈی این اے کی جانچ کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ مخصوص تبدیلی کی شناخت کر سکیں۔ اگر مرحوم کا ڈی این اے خراب معیار کا ہے تو اس کی وجہ سے تبدیلی کی تلاش میں لگنے والا وقت 2 گنا یا 3 گنا ہو سکتا ہے۔ بعض حالات میں تجزیے کو مکمل کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے کیونکہ کافی مقدار میں ڈی این اے موجود نہیں ہوتا ہے۔ کیا نتائج غلط ہو سکتے ہیں؟ چونکہ جینیاتی جانچیں کسی بھی فرد اور ان کے رشتہ داروں کے لیے
انتہائی اہم مضمرات کا حامل ہوتی ہیں، ان کا بہت دھیان رکھا جاتا ہے۔ درست نتیجہ دینے کو یقینی بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی میوٹیشن کا پتہ چلتا ہے تو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ہمیشہ دوبارہ جانچ کی جاتی ہے کہ نتیجہ درست ہو۔ اگرچہ جانچ کے مختلف حصوں میں مشینیں استعمال کی جاتی ہیں، پھر بھی ایک سائنسداں ہمیشہ نتائج کی جانچ کرے گا۔ اکثر سائنسداں پہلے نتیجے کی توثیق کے لیے دیگر جانچ انجام دیتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بھی ضابطے مقرر ہیں کہ نمونوں کا خلط ملط نہ ہو۔ اضافی طور پر بہت ساری لیبارٹریاں معیار کی ضمانت کوالٹی ایشورنس QA اسکیموں میں حصہ لیتی ہیں، جو کہ اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرتا ہے کہ وہ اچھی معیاری قابل اعتماد جینیاتی جانچوں کو انجام دیتی ہیں۔ جانچ کرنے کے بعد میرے نمونے کا کیا ہوگا؟ سوائے اس کے کہ کوئی مریض جانچ کے بعد اپنے نمونے کو ضائع کرنے کی درخواست کرے، لیبارٹری عام طور پر DNA کو ذخیرہ کرے گی اور وہ کروموزوم کے نمونے ذخیرہ کر سکتی ہے۔ لیبارٹریوں کو آپ کے نمونے سے متعلق آپ کو بتانے میں خوشی ہوگی، اور افراد کبھی بھی اپنے DNA کو ضائع کرنے یا انہیں واپس کر دینے کی درخواست کر سکتے ہیں۔ نمونے کو ذخیرہ کرنے کے لیے خاص طور پر رضامندی کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ مریض کی اجازت کے بغیر دیگر حالتوں کے لیے جانچیں نہیں کی جاتی ہیں۔ چونکہ نئی بہتر جانچیں فروغ دی جا رہی ہیں، لیبارٹریاں ذخیرہ شدہ نمونوں پر ان جانچوں کو انجام دے سکتی ہیں۔ اگر مثال کے طور پر ابتدائی جانچیں کوئی نتیجہ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہیں، بشرطے کی رضامندی دی گئی ہو۔ اس طرح ماں باپ دونوں نیز کلینیشنز کو تازہ ترین دستیاب جانچوں کا یقین دلایا جا سکتا ہے۔ لیبارٹریاں نئی جانچوں کو فروغ دینے میں مدد کے لیے DNA کے نامعلوم نمونوں کا استعمال کر سکتی ہیں، یا معیار کی ضمانت QA اسکیموں کے حصے کے طور پر ان کا اشتراک کر سکتی ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی فرد اس کی صراحت کر دے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کا نمونہ اس انداز میں استعمال کیا جائے۔ کسی بھی ذخیرہ شدہ طبی نمونوں کی طرح DNA کو مریض کے طبی ریکارڈ کی حیثیت دی جاتی ہے، لہذا انہیں طبی رازداری میں رکھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس تک اس طرح کی رسائی صرف کسی مناسب نگہداشت صحت کے پیشہ ور کے ذریعے ممکن ہے۔ DNA کو مریض کے طبی ریکارڈ کی حیثیت دی جاتی ہے اور لہذا انہیں طبی رازداری میں رکھا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ پولیس ان کے DNA تک رسائی حاصل کر لے گی۔ یہ ایک انتہائی شاذ و نادر درخواست ہوتی ہے۔ اگر پولیس جینیات کی لیبارٹری سے کسی DNA نمونے تک رسائی حاصل کرنا چاہتی ہے، جیسے کہ مریض کے کسی بھی طبی ریکارڈ کے دیگر حصے کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ صرف کسی عدالت کے حکم نامے کے تحت ہی ممکن ہے۔ پہلی بار مارچ 2009 میں شائع کیے گئے اس کتابچے کو گائز اور سینٹ تھامس ہاسپٹل لندن اور لندن آئیڈیاز جینیٹک نالج پارک کے ذریعے کوالٹی کے لیے ان کے معیار کے مطابق تخلیق کردہ کتابچوں میں اصلاحات کے بعد جینیٹک الائنس UK نے تیار کیا ہے۔ اس کام میں یوروجینسیٹ نے تعاون دیا ہے، جو کہ EU FP6 کا اعانت یافتہ NOE ہے، جس کا رابطہ نمبر 512148 ہے۔ پروفیسر شرلی ہاجسن، سینٹ جارج یونیورسٹی آف لندن کی ایمریٹس اور سوان UK بے نامی سنڈرومز کے ممبران اور جینیٹک الائنس UK کی مدد سے نظر ثانی اور تازہ ترین کیا گیا۔ جنوری 2020 میں نظر ثانی کی جائے گی۔ یہ آڈیو ریکارڈنگ سوان UK کی طرف سے کی گئی تھی اور اس کو بریکنگ ڈاؤن بیریئرز پروجیکٹس کی طرف سے فنڈ کیا گیا۔ سوان UK میں غیر تشخیص شدہ جینیاتی حالات سے متاثر خاندانوں کے لیے ایک واحد امدادی نیٹ ورک ہے، جسے چیریٹی جینیٹک الائنس UK کی جانب سے چلایا جا رہا ہے۔